اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعامل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بلا شبہ مسلمان، یہودی، نصارہ اور صابئین میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور نیک کام کرتا ہو، وہ اپنے رب کے پاس بڑے اجر کا حقدار ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج و غم۔ Those who believe in the Quran and those who follow the Jewish scriptures and the Christians and the Sabians, any who believe in Allah and the last day and work righteousness shall have their reward with their Lord. On them shall be no fear, nor shall they grieve. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لے لیا اور تم پر طور کو معلق رکھا تو تم مضبوط پکڑ لو اس کو جو ہم نے تم کو دی ہے، اور اس کو یاد رکھو جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ And remember, we took your covenant and we raised above you the towering height of Mount Sinai, saying, hold firmly to what we have given you and bring ever to remembrance what is therein. Perchance ye may fear Allah. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی پھر گئے، اگر اللہ تم پر اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ کرتا تو تم ضرور تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ But ye turn back thereafter, had it not been for the grace and mercy of Allah to you, He had surely been amongst the lost. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم جانتے ہی ہو کہ تم میں سے جس نے شریعت کے حکم متعلق یوم ہفت کے خلاف ورزی کی، سو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ And well ye knew those amongst you who transgressed in the matter of the Sabbath, we said to them, be ye apace, despised and rejected. وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس کو ایک عبرت انگیز واقعہ بنا دیا، ان کے لیے بھی جو ان کے سامنے تھے اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد میں آتے رہے، اور موجب نصیحت بنایا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ So we made it an example to their own time and to their posterity, and a lesson to those who fear Allah. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت والوں کا سا کام کروں۔ And remember Moses said to his people, Allah commands that ye sacrifice a heifer. They said,
mixed though a laughing stock of us. He said, Allah save me from being an ignorant fool. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ اس بیل کے ہم سے اوصاف بیان کر دے. تو آپ نے کہا وہ ایسا بیل ہو کہ نہ تو بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو بلکہ دونوں عمروں کے بیچ میں ہو. اب کرو جو تم کو حکم ملا ہے. They said, beseech on our behalf thy Lord to make plain to us what heifer it is. He says the heifer should be neither too old nor too young, but of middling age. Now do what ye are commanded. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اب کہنے لگے آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہم سے یہ بیان کریں کہ اس کا رنگ کیسا ہے. آپ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کا بیل ہو خوش رنگ ہو کہ دیکھنے والے اس سے فرحت حاصل کرے. They said, beseech on our behalf thy Lord to make plain to us her color. He says a fawn-colored heifer, pure and rich in tone, the admiration of beholders. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. اب کہنے لگے کہ آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے دریافت کیجئے کہ اس کی اوصاف کیا کیا ہے کیونکہ ہمیں اس بیل میں قدرے اشتباہ ہے. اگر خدا نے چاہا ہم اس مرتبہ ٹھیک سمجھ لیں گے. They said, beseech on our behalf thy Lord to make plain to us what she is. To us are all heifers alike. We wish indeed for guidance, if Allah wills. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شياة فيه. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جاتی ہے اور نہ اس سے زراعت کی آپاشی کی گئی ہو سالم ہو اس میں کوئی داغ نہ ہو. کہنے لگے اب آپ نے پوری بات بتائی ہے پھر اس کو ذبح کیا. ان کی حجتوں سے بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے. He says a heifer not trained to till the soil or water the fields, sound and without blemish. They said, now hast thou brought the truth. Then they offered her in sacrifice, but not with good will. اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.